اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے۔ جس موضوع پر ہم آج بحث کریں گے وہ ہے موضوع ڈاکٹر یاسمین راشد۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے ریسرچ کیا، نہ ہم نے کہیں دنیا میں اور کہیں اور جگہوں پر دیکھا کہ ایک 3 مرتبہ کے وزیر اعظم جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آئے، جو ڈیل کے تحت آئے۔ سب پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ نواز شریف ڈیل کر آئے، اور نواز شریف سے لندن پلان جو ذکر پاکستان کا بچہ پاکستان کا کم سے کم 100 سال تک یہ بات رہے گی کہ نواز شریف ڈیل کر آیا تھا اور بوٹ پالش کر آیا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد میں سے عبرت ناک شکست دی اور 70,000 ووٹ کی لیڈ سے شکست دی۔ میں صدیق جان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ نواز شریف سیاست چھوڑیں گے۔ نواز شریف سیاست تو وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں، عوام انہیں مسترد کر دے تو وہ سمجھتے ہیں یار اب مجھے عوام میں وہ مقبولیت نہیں، اب عوام مجھ سے وہ دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ شخص کہتا ہے یار چلو اب جو میں نے کیا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جس شخص کا مقصد ہو کہ مجھے اپنے بچوں کا اور اپنی بیٹی کا اور اپنے آنے والی نسلوں کے کاروبار اور ان کے لیے پیسہ اور جمع کر کے رکھنا ہے۔ یار آپ سے ایک پاکستانی قوم سے سوال ہے، آپ کا تعلق اگر پیپل پارٹی سے، نون لیگ سے، PTI سے، تحریک لبیک سے، جماعت اسلامی سے، MQM سے، NPN سے اور تحریک لبیک سے، سب سے مجھے آپ بتائیں کہ بجلی کا بل جب آتا ہے تو کیا آپ کو PTI کا سمجھ کر بل دیتے ہیں یا پاکستانی؟ سب سے پہلے ہم پاکستانی، جو اس وقت نون لیگ لوگ منگائی اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے، کیا ایک جو خاتون، دیکھیے ہمارا پاکستان میں نے جو ہم ہیں وہ ہمارا پاکستان کا کلچر اور ہمارا ایریا کا کلچر کتنے کی دھییں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ ایک خاتون جو قید ہے، جو کینسر کی مریض ہے، نہ اس نے کوئی ایسے واقعات کے جو بوڑھی ہے، نہ اس نے اس پر کرپشن کا الزام ہے، نہ اس پر کیا الزام ہے 9 مئی کا۔ اور 9 مئی کے الزام مثال کے طور پر اس پر یہ ہیں کہ اس نے اپنا وہاں مراد ریاست پارٹی چھوڑی فارغ، اور بہت سے جو رہنما تھے ان لوگوں نے پارٹی چھوڑی اور اس کے بعد یہ فارغ ہو گئے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر لوگوں کے جو معاملات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو شکست دی اور اس کے بعد اب تک ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہے۔ اور نواز شریف کیا لندن جائے گا؟ کیا نواز شریف سیاست چھوڑے گا یا نہیں؟ اس بات پر میں کہنا قبل اس وقت ہے، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کی رکاوٹ PTI کی قیادت ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد رہا ہو۔ PTI کے چیئرمین برسٹر گور علی اور عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر لوگ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کرنے گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ نون لیگ کا ایک اگر رہنما ہوتا، پارٹی کے تمام لوگ کھڑے ہوتے اور وہ نواز شریف کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے۔ PTI کے لوگ جو عمران خان کے لیے نہیں کر رہے، اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ PTI کی لیڈرشپ نے کون سے ناانصافی کی ہے، وہ اس پر الگ بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد عمران خان صاحب کے بیانی کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے تک وہ ابھی تک رہا نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہ رہا کیا گیا، 9 مئی سے 10 مئی کی تقریباً گرفتار کیا گیا۔ اب 2 سال ہونے والے ہیں کہ 1 سال 11 ماہ سے 3-4 دن ہو گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی تک جیل میں ہے اور اسے رہا نہیں کیا جا رہا۔ پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ اس خاتون کے لیے آواز اٹھائیں جس نے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کو 70,000 کی ووٹ سے لیڈ سے شکست دی۔ نہ ڈاکٹر یاسمین راشد کیمپین کر سکی، نہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس وہ پولنگ ایجنٹ تھے، نہ وہ اور عملہ تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرانے کے لیے رات کو چینج کیا گیا، جو وہ ہوتا ہے جو رزلٹ تیار کرتے اسے چینج کر دیا گیا۔ اسے بعد سپریم کورٹ نے مکمل اس کی حمایت کی اور نہ اس پر فراڈ عیسیٰ نے اپنا ایکشن لیا، کیونکہ فراڈ عیسیٰ نے خود یہی دیے تھے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو وقت ملتی رہے. شکریہ.